موضوع سنا دیں آج، کیونکہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی یہ جو طاق راتیں ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ بڑے عظیم دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ سے معافی مانگ لیں جتنا بھی ہو سکے، لیکن یقین جانیے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر کے جتنی مرضی آپ اللہ سے معافی مانگیں آپ کو اللہ معاف نہیں کرے۔ پورا دن بندہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، رات میں آ کے مسجد آپ سر ڈالے، وہ کہے جی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرتا معاف۔ غور کیجئے گا، یہ دوسری اقوام ہم سے آگے کیوں نکل گئی ہیں؟ اس لیے نکلی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم میں برداشت نہیں کرتا، کفر کو برداشت کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ظلم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، کفر ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ کیوں وہ آگے ہم سے ترقی یافتہ ہو گئے، آگے کیوں نکل گئے؟ انصاف کی وجہ سے، حقوق کی وجہ سے ایک دوسرے کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ کسی نے گولی کھلا دی ہے کہ جنت میں آپ جائیں گے، سارے پیڑے عام کام کریں، برے کام کریں، آپ جنت آپ کے لیے منتظر ہے، آپ جنت میں جائیں گے۔ پورا دن جناب منافع خوری کریں، رشوت خوری کریں، ملاوٹ کریں، دودھ سے لے کر ادویات تک کوئی چیز کو پیچھے نہ چھوڑیں، جنت میں آپ جائیں گے، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لے کر دل کو خوش رکھنے کے لیے یہ خیال اچھا ہے، یہ صرف آپ کو خوش کیا جا رہا ہے چند لوگوں کی طرف سے، اور جب کوئی عذاب آ جائے تو کہا جاتا ہے آپ پر آزمائش ہے، یہ آزمائش آ گئی آپ پر، اس کو برداشت کریں۔ مہنگائی کی آزمائش ہے، لوڈ شیڈنگ کی آزمائش ہے، تنگ دستی کی آزمائش ہے، سیلاب کی آزمائش ہے، زلزلے کی آزمائش ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی غور کریں اس پر کہ سیلاب آیا تو غریب آدمی مرا، زلزلہ آیا تو غریب آدمی مرا، مہنگائی آئی تو غریب آدمی مرا۔ اس کا مطلب ہے غریب آدمی سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ گناہ نہیں کرتے، یہ بڑے جو لوگ ہیں وہ متقی لوگ ہیں، ان کے قریب تک بھی نہیں جاتا۔ اور بڑے لوگ چھوٹوں کو درس دیتے ہیں آپ کیا کریں؟ صبر کریں، استقامت کریں۔ آپ کو حالات سے گزرنا پڑے گا، مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا۔ ملک بڑے نازک دور سے آئندہ نہیں گزر رہا ہے، 70 سال ہو گئے نازک دور سے گزر رہے ہیں، اور اسی نازک دور سے گزر کر کئی لوگ ککھ پتی سے کروڑ پتی ہو گئے۔ اسی نازک دور سے گزر کر کئی لوگ اتنے بڑے اربوں کھربوں ڈالر کے مالک بن گئے، لیکن غریب آدمی کے لیے ملک نازک دور سے گزر رہا۔ اب سنیے آگے حدیث پاک۔ میں ہر بات کے ساتھ حدیث پاک اس لیے لگاتا ہوں نا تاکہ تمہیں تھوڑی تسلی ہو جائے۔ سمجھائیے گل کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ لو جی 10 منٹ رہ گئے، گل توجہ نہ سنیا جی۔ میں اینڈ تے جا کے نا حضرت علی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہے، لیکن رونے اتنے ہمارے اتنے زیادہ رونے کہ یار ہم کریں کیا؟ ہمارے معاشرے کا حالات کیا ہیں، نظام کیسے گزر رہا ہے؟ اخبار ہے جی، دوسرے عشرے کا اخبار ہے، اس کے اندر خبر لگی ہے کہ منڈی باؤدین کے ایک ایریے کے اندر ایک خاندان نے خودکشی کی ہے۔ ایک عورت ہے جس نے اپنے 3 بچوں کو لے کر خودکشی کی۔ وجہ معلوم ہوئی کہ بچے بھی روزہ رکھنا چاہتے تھے، والدہ بھی روزہ رکھنی چاہتی تھی، مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے سحری اور افطاری کا بندوبست نہ ہو سکا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی۔ اور اس پر کوئی اور دردناک واقعہ لکھا ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس علاقے میں مسجدیں ہوں گی کہ نہیں، افطار پارٹیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جس مسجد میں نمازی بھرے ہو، مسجد کام بڑا عالی شان ہو مسجد کا، اور محلے میں اگر کوئی خودکشی کرے نا، سب نمازیوں سے اللہ پوچھے، سب نمازیوں سے پوچھے گا۔ کیوں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور صدقہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تم نے اپنے دسترخوان کو تو ماشاءاللہ سجا لیا،
بیسیوں انواع و اقسام کے پھلوں سے کھانوں سے مزین کر دیا، لیکن غریب آدمی کو نہیں دیکھا۔ 2 وقت کا اس کے پاس کھانا نہیں تھا، خودکشی ویسے نہیں کی جاتی، یہ اتنا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اس طرح اور کئی واقعات ہیں۔ تو کیا جو آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، اسے یہ کہہ دو کہ اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے دین کو کسی اور پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ میں یہ کر لوں جنت میں چلا جاؤں گا، میں یہ کروں جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے جنت کو زر خریل غلام بنانے کی ناکام کوشش کی کہ چند پیسے لگاؤں گا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ نے جنت کسی اور جگہ پہ رکھی ہے، اللہ نے جنت کسی اور دل میں رکھی ہے کہ تو کس کے دل کو راضی کرے گا تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں اس قسم کی صورتحال کے اندر اگر ہم آج بھی آسمان سے پتھر نہیں نا ہم پہ برس رہے تو پھر یہ صدقہ حضور کا ہے، ورنہ ہماری صورتحال وہی ہے کہ ہم پر پتھر برسنے چاہیے، عذاب ہم پہ نازل ہونا چاہیے۔ جتنے گناہ گار ہم ہیں اور اجتماعی طور پر ہم گناہ گار ہیں، اتنا پہلی اقوام بھی نہیں تھی۔ اجتماعی طور پر ہم مجرم ہیں اور ہماری سزا ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی وجہ سے، ان کے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی کرتے ہیں، بیسیوں گناہ بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، سنیے حدیث پاک، بلکہ پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ سے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، اور اگر رکوع کرتے ہوئے بھی کوئی بندہ مانگ لے نا ان سے تو وہ نماز کے دوران ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ گل نہیں سمجھ آئی تو نہیں، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، اور اگر رکوع کے دوران بھی اللہ کی نماز کے اندر ان سے آ کر کوئی مانگ لے تو اسے خالی نہیں لوٹاتے۔ کون ہے وہ ہستی کائنات کے اندر جس کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، 2 دفعہ آپ کو بڑی سختی سے آزمایا گیا۔ یہ جو شریکہ ہوتا ہے نا یہ آزماتا ہے، ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار کے پاس پیسے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہاں سے آئے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اور اگر کوئی غربت میں چلے جائے تو اس کے گرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ گرتا کیوں نہیں ہے۔ میں نے ایسے بیسیوں لوگ دیکھے ہیں جو دوسروں کو تو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے، ان کو گرتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے شاید حدیث پڑھی تھی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے کہا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ اکرام میں سے ایک نے جواب دیا یا رسول اللہ کسی مسکین کو کھلانا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اب بتاؤ، تو کسی نے کہا غریب کو، یتیم کو، تو حضور نہ کرتے رہے، مسلسل نہ کرتے رہے۔ جو جو کیٹیگریز تھی نا صحابہ اکرام نے ساری گنی، حضور نے کہا نہیں، تو سارے خاموش ہو گئے۔ عرض کی اللہ کے نبی آپ بتائیے سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم ایسے رشتہ دار کو دو جو غریب ہو اور تم سے ناراض بھی ہو، جو غریب ہے اور تم سے ناراض بھی۔ اگلی بات سنیں، توجہ ہے میرے آگے نہیں؟ 5 منٹ توجہ کر لیا جائے، اجی تھوڑا ٹائم ختم نہیں ہوا، ابھی میرا ٹائم ہے، توجہ فرما لیجیے۔ ایسے رشتہ دار کو دیں جو غریب ہو، آپ سے ناراض ہو، اور ناراضگی میں غلطی بھی اس کی ہو۔ سبحان اللہ، بڑا مشکل ہے کام۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان ہے، نہ، مسلمان ہونا بڑی مشکل بات ہے، عمل کرنا پڑتا ہے مسلمان۔ فرمایا اس رشتہ دار کو جو تم سے ناراض ہے، غریب ہے، غلطی بھی اس کی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی غلطی بھی ہے، ناراض بھی ہے، ظاہر اس نے کوئی ظلم کیا ہوگا، غلطی میں کچھ کیا ہوگا، وہ ہم سے کب صدقہ لے گا؟ وہ ہم سے صدقہ لے گا ہی نہیں۔
تو حضور نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا لے گا، دینے کا طریقہ اور ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ فرمایا اس کے، آپ کو پتہ ہے نا غریب ہے، اس کے گھر میں جاؤ، اناج اٹھا کے لے جاؤ، جو اس کو دینا ہے اس کے دروازے پر رکھو، دستک دو، واپس آ جاؤ۔ اتنے تو بندے آندے نے نا، اے ایک تھیلا پیا ہے، 8 بندے وہ ہاتھ رکھتے ہیں، تصویر بنایا جی ہے کہ نہیں، فلانے صاحب نے، فلانے چودھری صاحب نے آٹے دی تھیلی دیتی ہے، ایک بی بی بیچاری انہوں نے نقاب کیتا ہے، انہیں ہاتھ رکھے، اس کی مجبوری سے ناجائز آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی کمپنی کی مشہوری کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دستک دو، واپس آ جاؤ، اسے پتہ ہی نہ چلے کون دے کے گیا ہے، پھر تھوڑا کی فائدہ ہویا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے دیا ہے۔ پتہ کس کو بتانا ہے؟ جس نے اللہ کو بتانا ہے نا، اسے کسی کی بتانے کی ضرورت ہے، اور جو لوگوں کو بتاتا ہے اللہ پہلے ہی پتہ ہے اللہ کو۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اپنے قریبی جو لوگ ہیں نا یار، ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ قریبی میں جو اقرب ہیں، ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے اقرب۔ اقرب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو، تو ان کو ڈرائیے اور ان کو واعظ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت علی کو بھیج کر سب سے پہلے بنو ہاشم کو دعوت دی حضور نے، بلائیے ان کو۔ بنو ہاشم کو بلا کر کہا ہے میرے خاندان والوں، میرے قبیلے والوں، سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کا ڈر سناتا ہوں، اور میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو تمہارے پاس جو دولت ہے، یہ جو پیسہ روپیہ ہے جس پر تم ناز کرتے ہو، یہ سارا تمہارا نہیں، اس میں اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا تو لوگ بڑے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، پیسہ ہم نے کمایا، محنت ہماری، تو ہمارے پیسے کے اندر غریبوں کو ہم کیوں دیں؟ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا غریبوں کا حصہ ہے بغیر کسی لالچ کے انہیں دو۔ جو بندہ اپنے ڈیرے کے سارے چودھری جو ڈیرے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے وہ کمیوں کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ بھی ان میں تقسیم کر دیتا ہے، کپڑے دینے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیتا ہے، وہ پورا سال کام کرواتا ہے، اس کی نہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہ کپڑے دینے ادا ہوتے ہیں۔ جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو بغیر کسی لالچ کے دیں، وہ آپ پر فرض ہے، اور جس نے آپ کے فرض کو نبھایا ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ آپ تو احسان کر رہے ہیں زکوٰۃ دے کے کسی پر، فلاں صاحب جی زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں، میں تینوں زکوٰۃ دیتی ہے تے ووٹاں دے واری میرے خیال رکھی، آپ نے زکوٰۃ تو نہ دی، آپ نے تو رشوت دی اسے۔ زکوٰۃ تو یہ تھی کہ آپ اس سے دیتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے فرض ادا کرنے میں مدد دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنو ہاشم اللہ سے ڈرو، اور تمہارے مال میں اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے بڑے حیرانگی سے دیکھا، یہ پہلی دفعہ جملہ تھا لوگوں کے کانوں نے سنا کہ ہمارا مال ہمارا ہے، غریبوں کا حصہ، جن کو اپنے ساتھ ہم بیٹھانا گوارا نہیں کرتے، جن کے ساتھ سلام لینا ہم گوارا نہیں کرتا، اپنے حصہ ان کو دیں گے۔ آگے سے جواب دیتا ہے، عتیبہ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ دین لے کے آیا نا کہ جس میں ہم کمیوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو حصہ دیں گے، تو اس دین میں ہم نہیں جائیں گے کبھی، یہ دین ہمیں پسند نہیں ہے، ہم تو ان کو اپنے پاس اپنا جیسا نہیں سمجھتے، حصہ تو دور کی بات ہے، ہم تو حصہ اپنے سکوں کو نہیں دیتے، ان کو کیسے دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ امیروں سے لوں گا، غریبوں کو دوں گا۔ تمہارے مال میں اللہ نے حصہ رکھا ہے، اگر تم خوشی سے دو گے تو اللہ خوشی سے قبول کرے گا، اور اگر تم خوشی سے نہیں نہ دو گے تو اللہ نہ کسی طریقے سے تمہارے مال سے لے لے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں آگے کہ جب حضور نے یہ اعلان کر دیا تو لوگوں نے تیور چڑھا لیے، غصہ ہو کے چلے گئے، چیما گوئیاں کرنے لگے آپس میں، یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے کہ ہم اپنے مال میں غریبوں کا حصہ رکھیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آگے بڑھے، ہوں وہ گل سننے والی جی، بڑی توجہ والی گل جی بھائی۔ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت ہے صرف سورہ مجادلہ کی، جس پر سوائے علی کے کسی نے عمل ہی نہیں کیا۔ پھر آخو سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے
جس میں سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا۔ وہ آیت کیا تھی کہ لوگ آ کر حضور کو تنگ کرتے تھے، سوال پوچھنا، بیجا گفتگو لمبی کر دینا، بڑا وقت ضائع کر دینا۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی، فرمایا اے ایمان والو، جب تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو صدقہ دے کر جاؤ۔ کیا دے کے جاؤ؟ صدقہ دے کے جاؤ، اور پھر نبی سے بات کرو۔ اگر جو صدقہ دے کے نہیں جائے گا وہ نبی سے بات نہیں کر سکتا۔ رکاوٹ آ گئی، سورہ مجادلہ جب رکاوٹ آ گئی، حضرت علی المرتضی اپنے گھر میں تھے، پتہ چلا یہ آیت آئی ہے، فوری طور پر ایک آدمی سے ادھار لیا، اس سے وعدہ کیا، پیسے کچھ درہم لیے، اور حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ایک فقیر کو صدقہ کیا، صدقہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، جبرائیل امین بھی آ گئے۔ تو جو ہے میرے جبرائیل امین بھی آ گئے، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، علی اس آیت پر عمل کر کے آ رہا ہے، یعنی صدقہ اس نے کر دیا ہے۔ حضور نے باتیں کی، جب حضرت علی واپس گئے، پھر شام کو پھر آگے حضرت علی صدقہ دے کر پھر حاضر ہو گئے۔ 2 دفعہ ہوا تو باقی لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگی کہ یار بڑا مشکل ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، پہلے صدقہ کریں گے، کبھی صدقہ ہوتا ہے اور مسکین نہیں ملتا، کبھی مسکین ہوتا ہے صدقہ، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ تردد میں پڑے، مشکل میں پڑے، اللہ نے پھر قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا ایمان والو، اللہ تمہاری تکلیف کو دیکھ رہا ہے، اور اس حکم کو اللہ منسوخ کر رہا ہے، اور دوسرا حکم ناسخ کر رہا ہے کہ اب تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو صدقہ نہ دو۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب حضور نے مجمع عام کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ کو نہ تمہارے صدقے کی ضرورت تھی، تو جو نہیں فرمائی تو ہاں، اللہ کو تمہارے صدقے کی ضرورت ہے، اللہ صرف علی کی انفرادیت دیکھنا چاہتا تھا، اللہ صرف علی کی انفرادیت تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ کل کائنات کے اندر قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پہ سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔